کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، شبیر دل کو تھام کے گش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے گش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ صلوات۔ اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیرا وعدہ تھا لینے کو میں آؤں گا، بن تیرے میری بہنا صحرا نہ سجاؤں گا، کپڑے تیرے شادی کے ہم سیر بناتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، زخمی تھا تیرا سینہ
کل خواب میں دیکھا تھا کچھ آگ کے شعلے تھے، جلتا ہوا جھولا تھا، اس خواب کی سغرا کو تعبیر رلاتی ہے۔ اکبر تیری بینا کو تیری یاد ستاتی ہے۔ خط بھیجا نہ خود آئے، کیا بات ہوئی بھیا، میں دیس میں تنہا ہوں، پردیس میں ہے کنبہ، دن مجھ کو رلاتا ہے، سب مجھ کو ڈراتی ہے۔ اکبر تیری بینا کو تیری یاد ستاتی ہے۔ بیمار شفا پائے اکبر جو میرا ہے، بن اپنے مسیحا کے گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے، دھڑکن تیرے آنے کی بس آس بندھاتی ہے۔ اکبر تیری بینا کو تیری یاد ستاتی ہے۔ بھولے نہیں بھولیں گے اصغر کے ہو ہم غم، اب جس کی جدائی میں 6 ماہ ہوئے پورے، سغرا تو تصور میں جھولے کو جھلاتی ہے۔ اکبر تیری بینا کو تیری یاد ستاتی ہے۔ ناصر میرے نوحوں میں عرفان کی سازش ہے، حیدر کی صفات ہے، زہرا کی سفارش ہے، تنظیم حسینی ہر مجلس کو سجاتی ہے۔ اکبر تیری بینا کو تیری یاد ستاتی ہے۔ ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے۔ صلوات۔ اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا،
پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہا ہے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میرے زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ ہے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں گھر لوٹ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے امّوں نہیں سو پائی سکینہ کب تک اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لئی کر چکا صحرا بھی یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس
بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا. پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا. پیاسی ہے سکینہ. پر محمد وعلی محمد صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں آن محمد. ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں آن محمد. ارے سر ننگے ہوئی ماں ہو کہاں آن محمد. ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں آن محمد. اور آ کر تو ذرا دیکھو کہ مقتل میں شہیدی. آ کر تو ذرا دیکھو کہ مقتل میں شہیدی. ہے خون میں غلطاں ہو کہاں آن محمد. ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں آن محمد. اور زینب نے جسے پالا وہ ہم شکل پیمبر. زینب نے جسے پالا وہ ہم شکل پیمبر. کچھ دم کا ہے مہمان ہو کہاں آن محمد. ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں آن محمد. ارے خیمے میں علم خالی ہے عباس کا آیا. ارے خیمے میں علم خالی ہے عباس کا آیا. سب ہوتے ہیں گریاں ہو کہاں آن محمد. سب ہوتے ہیں گریاں ہو کہاں آن محمد. نوشاہ یہ قاسم بھی تو اب دین خدا پر. نوشاہ یہ قاسم بھی تو اب دین خدا پر. ہونے کو ہے قربان ہو کہاں آن محمد.
ہے ظلم کا طوفان، ہو کہاں اون و محمد. اور شیخ کہتے تھے بے شیر نے حلقوم پکھائی، شیخ کہتے تھے بے شیر نے حلقوم پکھائی. ایک ظلم کی پیکام، ہو کہاں اون و محمد. ہے ظلم کا طوفان، ہو کہاں اون و محمد. سر ننگے ہوئی ماں، ہو کہاں اون و محمد. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم اكشف عن همه وغمه وكربه وحزنه، وعجل ظهوره وفرجه ودولته، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد و آل محمد. امامت اور موت کے موضوع پر کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان دو موضوع کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. امامت یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے دنیا کے اندر، اور موت آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا تو موت کے بعد کی زندگی اس کے لیے آسان ہوگی، اور صرف آسان ہی نہیں بلکہ وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہم فیہا خالدون کی جو منزل ہے وہ اس میں جو ہے کامیاب رہے گا، بشرط اس امتحان میں کامیاب ہو.
اور کامیابی امامت کے عقیدے پر ہی موقوف ہے۔ توحید کا عقیدہ مہم ہے، رسالت کا عقیدہ بھی مہم ہے، قیامت کا عقیدہ بھی مہم ہے، لیکن اہم اور مہم عالم اور عالم۔ عالم کے آتے ہوئے عالم کی حیثیت نہیں، افضل کے ہوتے ہوئے فاضل کی حیثیت نہیں ہوتی۔ امامت کا عقیدہ اہم ہے، اور اس عقیدہ اہم میں توحید بھی شامل ہے، رسالت بھی شامل ہے، بشرطے امامت کے عقیدے کو صحیح اپنایا جائے۔ دیکھیں، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں مجالس میں توحید پہ مجلس نہیں ہوتی، توحید کا عقیدہ بیان نہیں ہوتا، رسالت پہ مجلس نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ عقیدہ امامت اس قدر وسیع ہے اور اس قدر اہم ہے کہ اس عقیدہ امامت کے اندر توحید بھی چھپی ہوئی ہے اور رسالت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور سے گزر ہو رہا ہے، وہاں کے دانشمندان 80,000 افراد اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات لے کر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اپنا رسول اللہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، آپ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک بات آپ نقل کر دیجئے جو ہم پڑھتے ہیں 8ویں امام کی سیرت میں، حدیث سلسلۃ الذہب، وہ حدیث کی جس کی ہر کڑیاں ذہب اور سونے کی ہے، کیونکہ سب کے سب عصمت کی منزل پر فائز ہے۔ 8ویں امام 7ویں امام سے، 7ویں امام 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام 5ویں امام سے، یہاں تک کہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا، اور رسول سے جبرائیل اور جبرائیل سے لو اور لو خدا کی حدیث قدسی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کیونکہ سامنے مسلمان ہے، امام کے چاہنے والے اقل القلیل ہے، بہت کم ہے، اور یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے۔ یہ بعد میں الحمدللہ یہ تھوڑی مشکلات حل ہوئی تو شیعت پھیلی، ورنہ امام کے چاہنے والے بہت کم تھے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ، امام کے حدیث پڑھ رہے ہیں وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ امام نے ایک ایسی حدیث پڑھی کہ جو سامنے والا اس کو مانتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو کہنا ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ یہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہو گیا، جو اقرار توحید جس نے کر لیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن کے اندر ہے۔ امام کی سواری آگے چلے گئی، کچھ قدم بڑھانے کے بعد امام کی سواری رکی اور امام نے محمل سے سر نکالا اور کہا بشرطہا و شروطہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی ہے، عذاب سے روکے گا، بشرطہا و شروطہا، شرط و شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شرطہا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کی شرط پر عمل نہیں کیا تو پھر عذاب سے امن نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دیا، اگر شرط پر عمل نہیں کیا تو عذاب سے امن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہوگا تو پھر عذاب الہی سے امن ہوگا۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں کیسی امام نے حقیقت کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ کلمۃ التوحید، امام فرماتے ہیں التوحید، جو عقیدہ توحید ہے، الہا ہونا، اشارہ کرتے الہا ہونا، یعنی مجھ جعفر صادق تک چلتا ہے،
اگر صرف اللہ کو مانا اور مجھے نہیں مانا تو تمہاری توحید بیکار ہے. التوحید الہا ہونا بشرطہا و شروطہا، اس توحید کے اندر امامت کا عقیدہ ہوگا تو نجات ملے گی. رسالت ہو اور امامت نہ ہو تو فائدہ نہیں. تو یہ امامت کا عقیدہ اس قدر وسیع ہے اور اس قدر اہم ہے کہ اس عقیدہ امامت کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے. تو لہٰذا ہم اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ امامت کے اس آزمائشی مرحلے سے انسان گزرے تو وہ کامیاب ہو اور اس عقیدے کو اپنائے. اہدنا الصراط المستقیم، بار بار نماز کے دم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. اور خود احادیث کے اندر آیا یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی تم ہی سیدھا راستہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو بڑی دقت کے ساتھ کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا ظاہری معنی ہے کہ اے خدا تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، جبکہ اس کا ترجمہ بعض علماء کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ہدایت پر باقی رکھ. جو علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت ہمارے قلب کے اندر ہے، وہ جو ہدایت کا نور ہمارے دل کے اندر ہے، اس ہدایت کے نور پہ ہمیں باقی اور جاری اور ساری رکھ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اہتمام خدا نے تو کیا، اللہ کے رسول نے بھی کیا. روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل النبی دار فاطمہ علیہ السلام، رسول اللہ شہزادی کونین کے گھر میں داخل ہوئے. فقال یا فاطمہ، کیونکہ یہ حدیث نورانی ہے، معصوم کے کلمات ہے، لہذا میں اسے حرف بحرف پڑھ رہا ہوں. یا فاطمہ ان اباک الیوم ضیفک، اے فاطمہ آج تیرا بابا تیرا مہمان بن کر آیا ہے، یعنی کچھ کھانے کے لیے ہے. فقالت یا ابت، شہزادی فرماتی بابا ان الحسن والحسین یطلبان بشیء من الذات، حسن و حسین مجھ سے کھانے کی چیز طلب کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر عالم کیا ہے؟ فلم اجد لہما شیئا یقطعان، کوئی ایسی چیز کہ جس سے یہ ان کی بھوک مٹ جائے، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. حسن و حسین مجھ سے پہلے طلب کر چکے ہیں، بابا کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں کائنات کے بادشاہ ہے، پنجتن باعث خلقت کائنات ہے، اور آزمائش کا یہ عالم. رسول آئے ہیں تو پتہ چلا کہ شہزادی کے گھر کی حالت کیا ہے. حسن حسین بھوکے ہیں، شہزادی بھی. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پوچھا، اندر داخل ہوئے. وجلس مع علی والحسن والحسین وفاطمہ علیہم السلام، اور پھر رسول خدا بیٹھ گئے. مولا علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، شہزادی کونین ہے. وفاطمہ تو متحیرۃ، شہزادی پریشان ہے. ما تدری کیف تصنع، میں کیا کروں، بابا آئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. ثم ان النبی، دیکھیں ہمارے یہاں جو آج کل تھوڑا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے، بھئی جب بھی آنا تو فون کر کے آنا، پہلے سے بتا دینا کھانے پہ آ رہے ہو یا چائے پہ آ رہے ہو، کیونکہ ہم تھوڑے ترقی یافتہ ماڈرن ہو گئے نا. ایک مومن گھر پہ آئے، چائے کے لیے بھی فون کر آئے، کھانے کے لیے بھی فون کر کے آئے، بھئی آ رہا ہے. یہ تو ایک خدا کی رحمت چل کے آ رہی ہے. اور حالانکہ بعض روایتوں میں منع آیا ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے. 5 آدمی کو دعوت دی ہے، ہمیں نہیں بلایا، لیکن ہم نہیں، مومن نے بلایا ہم جائیں گے، بھائی وہ خاص دعوت ہے. ہاں ایک عمومی ہے تو پھر آپ چلے جائیں، دوستانہ ماحول ہے، رشتہ داری ہے، وہاں پر آپ بغیر بتائے چلے جائیں. بن بلائے دعوت ہو رہی ہے، وہاں جانا خود انسان اپنی آبرو کو گواتا ہے. یہاں اللہ کے رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ جو تکلف باپ اور بیٹی میں وہ یہاں پر نہیں، پنجتن کی مثال ہی سوا ہے. ثم ان النبی صلی اللہ، شہزادی متحیر ہے، کیا کرے، کچھ ہے نہیں گھر کے اندر کہ رسول کے آگے تقدیم کرے.
ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الی السماء ساعتا، کچھ دیر تک نبی آسمان کی جانب دیکھتے رہے. وَإِذًا بِجِبْرَائِیل قَدْ نَزَلَ، تھوڑی دیر بعد جبرائیل نازل ہوئے. وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں. کہا کہ اے رسول، العلی الاعلی یقرئک السلام، علی اعلیٰ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے. وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدا آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ مخصوص کرتا ہے. عزت اہل بیت کے لیے، جو تھوڑی بہت ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ اہل بیت کے تصدق، ان کے طفیل ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں. وَيَقُولُ لَكَ قُلْ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور خدا کہتا ہے کہ اے رسول کہہ دے علی سے، فاطمہ سے، حسن سے اور حسین سے. کیا ایو شیء یشتہون من فواکہ الجنہ، یہ چار، دیکھیں رسول خدا بھی بھوکے ہیں، اسی وجہ سے طلب کر رہے ہیں کہ ان چاروں سے کہو کہ جنت کے میووں میں سے کس میوے کا وہ اشتہا اور ان کا دل چاہ رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین ان رب العزہ علم انکم جیاء، رسول خدا نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تم سب بھوک کے عالم میں ہو. فَأَيُّ شَيْءٍ تَشْتَهُونَ مِن فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ، جنت کے میوے میں سے کس میوے کا تمہارا دل چاہ رہا ہے. فَأَمْسَكُوا عَنِ الْكَلَامِ، کسی نے جواب نہیں دیا. وَلَمْ يَرُدُّ جَوَابًا حَيَاءً مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے نہیں کہا، حالانکہ بھوک لگی ہے، دل چاہ رہا ہے. رسول کے احترام میں اور حیا اور شرم، دیکھیں یہ شرم جو ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. دیکھیں ایک مرتبہ شرم انسان خدا سے کرتا ہے، ایک مرتبہ شرم انسان لوگوں سے کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. ایک مرتبہ شرم انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اور ایک مرتبہ شرم یہ عزاداری، یہ کالے کپڑے، یہ گریا، یہ بکا، یہ ماحول ہے کہ میں امام حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، 2 مہینہ 8 دن مولا میں آپ کا نوکر ہوں، ابھی نوکری کرنی ہے. ہر وقت ابا عبداللہ الحسین ذہن میں رہے. ایسا نہیں کہ بس مجلس میں آئے، آدھا 1 گھنٹہ ماتم کیا اور چلے گئے، بس سلام، پھر وہی روٹین اور وہی زبان اور وہی کلام. میں نوکر ہوں، غلام ہوں، امام کا چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں. یہ جو سب ہے، یہ 2 مہینہ 8 دن اپنی تربیت کے ہے، اپنے آپ کو بلاک کیجئے. شرم ابا عبداللہ الحسین سے، مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، کالے کپڑے پہنوں، نظر و تبرک کھاؤں، ماتم کرو، نماز نہ پڑھوں. پانی کا ایک ایک قطرہ، کھانے کا ایک ایک ذرہ امام کے توسط سے مل رہا ہے. سب کچھ، ساری نعمتیں تناول کروں اور ساری نعمتوں سے استفادہ کروں، اور پھر میں امام کے حکم کی نافرمانی کروں. زبان و کلام، رہن و سہن، ملنا اور جلنا، اور مومنین کا آپس میں ارتباط، خصوصیت کے ساتھ گھر کی 4 دیواری کے اندر، یہ ہم سب کو درس دے رہا ہے. تو اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہے. رسول سوال کر رہے ہیں، یہ سوال خدا نے کیا، خدا کا سوال رسول نے اہل بیت کے سامنے کیا. اہل بیت خاموش ہے، رسول کے حیا اور شرم میں کچھ کہہ نہیں رہے. لیکن اس سکوت کو امام حسین نے توڑا. وقال الحسین علیہ السلام ان اذنک اباہ یا امیر المومنین، امام حسین کہتے ہیں کہ بابا یا امیر المومنین آپ کی اجازت ہے تو میں کچھ کہوں. ان اذنکی یا امہ یا سیدتا نساء العالمین، اے مادر گرامی اگر آپ کی اجازت ہو، اے سیدہ نساء العالمین تو میں کچھ کہوں. وان اذنک یا اخا الحسن الزکی، بھیا حسن اگر آپ کی اجازت ہو ہم تو کچھ کہیں. دیکھیں امام حسین سب سے چھوٹے ہیں پنجتن میں، اور امام حسین نے اس سکوت کو توڑا. اخیار لکم شیئا من فواکہ الجنہ، کیا میں جنت کے میوے میں سے ایک میوہ منتخب کروں، آپ لوگ اسے قبول کرو گے؟ فقالوا جمیعا، سب نے کہا
قل یا حسین ما شئت، اے حسین جو کہنا ہے کہہ دے، ہم سب حاضر ہیں، جو تو جس میوے کی خواہش کرے گا ہم وہی میوہ جنتی تناول کریں گے۔ وقد رضینا بما تختارہ لنا، کیونکہ امام حسین عزیز ہیں سب کو، اور جو تو جس میوے کو اختیار کرے گا ہم راضی ہو جائیں گے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس وقت امام حسین نے اللہ کے رسول سے کہا، قل لجبرائیل، یا رسول اللہ آپ جبریل سے کہہ دے، انا نشتہی رطبا جنیا، ہم، امام حسین نے کہا کہ میں اشتہا رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ اس وقت تازہ کھجور مل جائے۔ دیکھیں کھجور اہل بیت بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، ہاں لیکن کھجور کھانے کے آداب ہے کہ ایک کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں، 2 4 6 نہ کھائیں۔ اب روایتوں میں اس کی کیا حکمت ہے تحقیقات بتائے گی، لیکن یہ منع کیا کہ آپ ایک ساتھ 2 کھجور نہ کھائیں افطار پر، یا ویسے 2 اور 4 نہ کھائیں، آڈ اور ایون کا خیال رکھیں کھجور کھانے میں۔ اب یہاں پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد علم اللہ تعالی کا، رسول نے کہا کہ خدا جانتا تھا کہ حسین کھجور کی خواہش کرے گا۔ ثم قال یا فاطمہ قومی وادخلی البیت واحضری الینا ما فیہ، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ کھڑی ہو اور اندر کے حجرے میں جو کچھ ہے اسے لے آؤ۔ شہزادی حجرے میں داخل ہوئی، فدخلت فرعت فیہ طبقا من البلور، شہزادی اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ ایک طبق ہے، ایک تشت ہے، مغطن بمندیل من سندس، جو ایک سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، من سندس الاخضر وفیہ رطبا، اور اس کے اندر کھجورے ہیں، رطبا جنیہ فی غیر اوانہ، جبکہ اس وقت مدینے کے اندر کھجوروں کا موسم نہیں ہے لیکن تازہ کھجورے ہیں، جنتی کھجور۔ فقال النبی یا فاطمہ انا لک ھذا، اس وقت رسول نے کہا کہ اے فاطمہ یہ کھجوریں کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، اور وہی آیت پڑھی کہ جو جناب مریم پڑھا کرتی تھی زکریا کے لیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ کما قالت مریم ابن عمران، جس طرح مریم ابن بنت عمران نے کہا تھا۔ فقام النبی، رسول کھڑے ہوئے، وتناولہ، کھجور کا طبق اٹھایا، وقدمہ بین ایدیہم، شہزادی کے ہاتھ سے لیا اور اہل بیت کے درمیان میں یہ طبق رکھ دیا، کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھی اور اس طبق میں سے کھجور کو اٹھایا، فوضعها فی فم الحسین علیہ السلام، اور امام حسین کے منہ میں اس کھجور کو رکھا۔ فقال ہنیئا مریئا لک یا حسین، کہا کہ خوشگوار ہو، گوارا ہو اے حسین یہ کھجور تجھے۔ دیکھیں یہ اردو کا ایک، اس میں ہم کہیں کہ کمی ہے، لیکن عربی کے اندر ہنیئا مریئا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک انسان انتہائی شدید پیاسا ہو، سخت گرمی ہے، اس کو پیاس لگی اور آپ اس کو ٹھنڈا بہترین دودھ کا شربت پلائیں، اس کی پیاس بھی بجھے گی۔ دیکھیں پیاس پانی سے بجھ سکتی ہے، لیکن آپ پانی کی بجائے اس کو آپ دودھ کا شربت پلائیں تو کیا پینے کے بعد اس کی جو خوشی اور جو سرور ہوگا، اس سرور کو عربی میں ہنیئن کہتے ہیں، مریئن کہتے ہیں، یہ تجھے خوشگوار ہو۔ جو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سے پلٹتے ہیں، جو زوار پلٹتے ہیں، تو عرب ان کو دعاؤں میں کہتے ہیں کہ یا زوار الحسین ہنیئن مریئن، یہ زیارت ابا عبداللہ الحسین تمہارے لیے خوشگوار ہو، یہ جو سرور کا سبب ہے امام حسین کی زیارت، تو یہ دعا ہے۔ رسول نے دعا دی ہنیئن مریئن لک یا حسین، دوسری کھجور اٹھائی اور امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں رکھی اور جملہ کہا ہنیئن مریئن لک یا حسن۔ تیسری کھجور اٹھائی، اب میں عربی چھوڑ رہا ہوں، تیسری کھجور اٹھائی اور اس کھجور کو اٹھا کے شہزادی کونین کے داہنے اتھر میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا کہ ہنیئن مریئن لکی یا فاطمہ، تجھے خوشگوار ہو۔ چوتھی کھجور اللہ کے رسول نے اٹھائی،
ثم اخذ رتبۃ رابعہ فوضعها فی فم علی علیہ السلام، چوتھی کھجور مولا کائنات کے دہن اتھر میں رکھی. وقال ہنیئا مریئا لک یا علی. پھر اس کے بعد ثم تناولا، پھر پانچویں کھجور اٹھائی. القاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ رسول پانچویں کھجور اٹھاتے اور خود کھاتے، لیکن یہاں جو سلسلہ تناسب تھا وہ بدل گیا. رسول پانچویں کھجور اٹھا رہے ہیں، ثم ناولا علی رتبۃ اخری، پانچویں کھجور بھی مولا کائنات کے دہن اتھر میں رکھی. اور یقول، اور پھر اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہنی ان مری ان لکا یا علی. لیکن روایت بتاتی ہے ثم وصب النبی قائما، اور رسول بیٹھے بیٹھے کھجور کھلا رہے تھے. اچانک ایک مرتبہ رسول کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں اچھلنا، فوراً کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد ثم جلسا، رسول بیٹھ گئے. ثم اکلوا جمیعا، پھر تمام پنجتن نے مل کے ان کھجوروں کو تناول کیا، اور پھر یہ سفرہ اور یہ طبق آسمانی دوبارہ آسمانوں کی طرف چلا گیا. اب یہ روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے. شہزادی کہتی ہیں بابا آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، آپ نے سب کو ایک ایک کھجور کھلائی، حسن کو، حسین کو، ہمیں، لیکن امیر المومنین کو آپ نے 2 کھجور کھلائی. دوسری کھجور کھلانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اچانک اور پھر بیٹھ گئے. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ ایک روٹین سے ہٹ کے چیز تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول فرماتے یا فاطمہ، جب میں نے پہلی کھجور کھلائی اور امام حسین کے منہ میں رکھی تو میں نے کیا سنا؟ آسمانوں میں میکائیل اور اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں ہنی ان مری ان لک یا حسین. تو اس کے جواب میں نے یہ جملہ کہا. جب دوسری کھجور میں نے اٹھائی اور حسن کے منہ میں رکھی تو اس وقت میں نے سنا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ کہہ رہے ہیں ہنی ان مری ان لک یا حسن. اور جب تیسری کھجور میں نے اٹھائی اور اے فاطمہ تیرے منہ میں رکھی تو میں نے سنا سمعت حور العین، آسمانوں میں حور عین کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، مسرورین، خوشحال تھی، مشرفین، اشراف کی ہوئے تھی، ہماری طرف دیکھ رہی تھی، آسمانوں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی. من الجنان وہن یقلن، اور حور العین کہہ رہی تھی ہنی ان مری ان لکی یا فاطمہ. یہ تو سلسلہ ہوا. میں نے بھی ان کے موافقت میں یہ جملہ کہہ دیا تجھے. لما اخذت الرابعہ، جب تو چوتھی کھجور ہم نے اٹھائی تو میں نے علی کے منہ میں رکھی. سمعت النداء من قبل الحق سبحانہ و تعالی، تو میں نے اس وقت ایک ندا کو سنا کہ جو حق خداوند متعال کی جانب سے ندا آئی، ہنی ان مری ان لک یا علی. میں ایک مرتبہ پریشان ہوا، پھر پانچویں کھجور اٹھائی اور دوبارہ میں نے علی ابن ابی طالب کے منہ میں رکھی تو دوبارہ میں نے یہ ندا سنی. خدا کی آواز کے احترام میں رسول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. توجہ ہے آپ لوگوں کی. یقول یا محمد، خدا کی طرف سے ندا آئی، اے ہمارے رسول، وعزتی وجلالی، خدا کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، لو ناولت علی من هذه الساعة الى یوم القیامہ، اے رسول اب سے لے کر قیامت تک اگر ایک ایک کر کے تم کھجور علی ابن ابی طالب کو کھلاتے رہو گے تو میں خدا کہتا رہوں گا ہنی ان مری ان لک یا علی. صلی علی محمد وعلی کس قدر عظمت ہے امیر المومنین کی خدا کی بارگاہ میں. یہاں کھجور کھلاتے رہو گے، وہاں خدا کہتا رہے گا. تو عزیزو، یہ عقیدہ امامت، اس کے اندر بہت قربانی دی گئی ہے.
اس کے اندر ائمہ نے، شہزادی نے، امیر المومنین نے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے جو اذیتیں برداشت کی ہے، ما اوذی تو مثل ما اوذی نبی، کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی کہ جو مجھ نبی، آخری نبی کو دی گئی. اور امیر المومنین تو اول مظلوم ہے، اور پھر سرکار سید الشہداء تو وہ عروج ہے. تو عزیزو، یہ دین، یہ عقیدہ امامت، یہ اس قدر اہم ہے کہ مومنین اس عقیدے کو اپنانے والے آپس میں اختلاف کریں، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے مال کو کھائیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچائیں. گھر کے اندر ہمارا ماحول امامت والا نہ ہو، ہماری زبان اہل بیت کے موافق نہ ہو، ہماری آنکھیں، ہمارا کردار. کس قدر افسوس کی بات ہے. یعنی عظیم سفرہ بچھا ہوا ہے اور ہم اس سفرے سے تناول نہ کریں. اور یہی امامت کا عقیدہ، اس کے بارے میں جو ائمہ نے جو خدمات انجام دی ہے، اس میں سے ایک روایت پڑھ کے آپ کی صحبت تمام کروں گا. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حشام ابن عبد الملک نے جب پانچویں امام کو تبعید کیا، مدینے سے بلایا شام. اس کی تفصیل بحار الانوار کے اندر اردو میں بھی چھپ چکی ہے، انگلش کے اندر بھی ہے، اس کو پڑھیے گا. امام جب شام پہنچے اور امام نے سوالات کے جوابات دیے، حاکم کے دربار سے باہر نکلے تو امام نے کہا کچھ لوگ جا رہے ہیں پہاڑ کی جانب. امام نے پوچھا کیا آج عید کا دن ہے؟ کہا کہ نہیں، آج ایک اجتماع ہے اس پہاڑ کے غار میں، عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب رہتا ہے اور یہ سال میں صرف ایک دن نکلتا ہے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے. دیکھیں دنیا بھر کے عیسائی جو سال بھر ان کے سوالات جس کا کوئی جواب ان کو نہیں مل پا رہا ہو، وہ منتظر رہتے کہ یہ دن آئے گا ہم اس کے پاس جائیں گے. مثلا سمجھ لیں کہ عیسائیوں کا مرجع، اب اتنا بڑا عالم سال میں صرف ایک دن، ہمارے پاس تو 24 گھنٹے مرجع ہے، ہمارے پاس نیٹ ہے، توضیح المسائل ہے، منہاج الصالحین ہے، عروہ ہے، استفتاء ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھئی مسئلہ معلوم کریں گے. مسئلہ دین اور دنیا کے اندر بڑا عجیب مسئلہ ہے. اور ساتویں امام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں امام فرماتے کہ الناسو، لوگ کے اندر مومن بھی آ گیا، مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، لوگ تمام کے تمام لوگ. الناسو فی الدنیا قلعقلا، لوگ دنیا کے بارے میں عقل مند ہے، بہت شارپ ہے، تیز ہے. 2 کو 4 کس طرح کرنا ہے، 4 کو 8 اس طرح. وہاں ان کی عقلیں بڑی کام کرتی ہے، ساری انفارمیشن، معلومات، یہ وہ بھاگم دوڑی، ٹائم نہیں ہے، بعد میں ملیں گے، بعد میں جواب دیں گے. امپورٹنس دینا، کیونکہ وہ چیز ان کو حاصل کرنی ہے. دنیا کے امور میں لوگ عقل مند ہے، ان کی عقلیں بڑی کام کرتی ہے. پھر ساتویں امام ہی فرماتے الناسو فی الدین کالحمقاء، لوگ دین کے بارے میں احمق ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، دیکھتے ہیں، سوچیں گے، بعد میں بات کرتے ہیں. ٹالم ٹولی، اچھا یہ بھی ہے، ہاں ہوگا، مجھے کیا پتا. خمس، ہاں ہوگا، دیکھتے ہیں. بہانے بازی، جہاں اپنا دنیاوی مطلب ہے تو وہاں پیسہ پھینکیں گے، جہاں دین اور مومن اور بیوہ اور یتیم اور ضرورت مند فقراء، وہاں پر سوچیں گے، بعد میں بات کریں. ٹالم ٹولی، وہاں دین کے مورد میں انسان احمق بن جائے گا، پاگل بن جائے گا، وہاں عقل کام نہیں کرتی ہے. یہ ساتویں امام کی حدیث ہے. پھر بعد میں مجھے نہیں پکڑنا کہ بھئی آپ نے کیا کہہ دیا. دین کے مورد میں لوگ
احمق ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ سفرا اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو احمق پن سے نکال کر عقل مند کی طرف لے آئیں. پانچویں امام نے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں. امام نے اپنا لباس بدلا اور وہاں کی ٹوپی پہنی. جیسا دیس ویسا بھیس. امام ان کے ساتھ چل دیے. ہم بھی جاتے ہیں. امام جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں امام بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری, کچھ افراد اس پادری کو, اس راہب کو اٹھا کر لے آئے, مسند پہ بٹھایا. اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں لٹک گئی تھی, سفید بھویں, کپڑا باندھ کر اس کی بھویں کو اوپر کیا تھا. اب دیکھیں, یہ جو راہب تھا اس نے جناب عیسیٰ کے حواریوں کو درک کیا تھا. جناب عیسیٰ کا شاگرد نہیں تھا, عیسیٰ کے جو حواری تھے حواریوں کا شاگرد تھا یہ. اب نہیں پتا اس کی عمر کتنی ہے, 500 سال ہے, 400 سال ہے, جس طرح ملتا ہے جناب سلمان کے بارے میں. سلمان کی عمر مبارک کے بارے میں کئی قول ہے. ایک قول کے مطابق 150 سال تھی, ایک قول کے مطابق 400 سال, 500 سال بھی ملتی ہے جناب سلمان کی عمر مبارک. اب یہ بھی اس کی عمر بہت زیادہ تھی. اب یہ آ کے بیٹھا. اب اس نے مجمع میں ایک مرتبہ نظر دوڑائی. امام مجمع کے درمیان بیٹھے ہیں, الگ سے نہیں بیٹھے ہیں. اور چھٹے امام اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کیونکہ چھٹے امام بھی پانچویں امام کے ساتھ اس سفر میں شریک تھے. جب اس کی نظر گھومتے گھومتے جیسے پانچویں امام کے چہرے پر پڑی, وہاں پر اس کی نظریں رک گئی. اس میں دیکھیں, امام کی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے. امام کی ایک ظاہری نورانیت تو ہوتی ہے, باطنی بھی ہوتی ہے. جس طرح کل ہم نے کہا کہ امام تصرف رکھتا ہے عقل و فکر و سوچ اور قلب پر, سب چیز پر امام کا جو ہے کمانڈ ہے. اب یہاں راہب نے ایک سوال کیا, انت منا ام من الامت المرحومہ, کیا تمہارا تعلق ہم سے ہے, عیسائیوں سے ہو, یا امت مرحومہ یعنی اسلام سے تمہارا تعلق ہے؟ امام نے کہا کوئی تعارف نہیں, صرف پہلا سوال کرتا ہے, جبکہ یہ بیٹھا ہے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. الٹا امام سوال کر رہا ہے. امام نے کہا کہ من الامت المرحومہ, میرا تعلق امت مرحومہ یعنی میں مسلمان ہوں. پھر دوسرا سوال کرتا ہے عجیب, انت عالم ام جاہل, تمہارا تعلق علماء میں سے ہے یا جہال میں سے ہے؟ جو کل حدیث پڑھی گئی, جو ایک گھر کی مجلس تھی وہاں پر, اب اس حدیث کو ہم پڑھ دیں, ٹائم نہیں ہے. ویسے تو علماء اور عالم اہل بیت ہیں, علماء اور عالم اہل بیت ہیں. الناس ثلاثۃ, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. دنیا کے لوگوں کی آپ 3 تقسیم کر لیں. امام کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. اب تقسیمات مختلف حساب سے ہو سکتی ہے, زبان ہے, کلچر ہے, نیشن ہے, ساری چیزیں, ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ان کی 3 قسمیں ہیں, عالم و متعلم و غصا, یا وہ اہل علم ہے, یا وہ طالب علم ہے, یا وہ کچرا ہے. پھر امام فرماتے ہیں نحن العلماء, ہم اہل بیت علماء ہیں. حقیقت میں عالم اگر کہا جائے تو وہ 14 معصومین ہیں. باقی جو ابا کبا والے, مرجے ورجے جو بھی ہے, چھوٹے موٹے پیش نماز, یہ حقیقتاً عالم نہیں ہے. مجازاً ان کو عالم کہا جاتا ہے. تھوڑا بہت ذرہ جو اہل بیت سے انہوں نے حاصل کیا ان کے پاس ہے, ورنہ ہم جاہل ہیں, جاہل مطلق ہیں. یہ صرف امامہ اس لیے رکھا ہے کہ چھٹے امام کے درسگاہ سے وابستہ ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی سوال ہو, کوئی شبہ ہو, کوئی اعتراض ہو, وہ آ کے پوچھ لے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف حیثیت ہے تو اہل بیت کی ہے. نحن العلماء, علماء ہم ہیں. پھر امام فرماتے ہیں وشیعتنا, دیکھیں امام نے کتنی عزت آپ کو دی ہے. وشیعتنا, اور ہمارے شیعہ, ہمارے ماننے والے, ہمارے محب, المتعلمون, یہ طالب علم ہے. متعلم طلب علم کرنے والا, کسب علم کرنے والا, یہ ہم سے علم کو حاصل کرتے ہیں.
مجھ جیسا چھوٹا حقیر سا شیعہ یہاں سے لے کر آپ اور پھر چلے جائیں اوپر شیخ طوسی، شیخ انصاری، شیخ مفید تک چلے جائیں، یہ سب کے سب طالب علم ہیں، سب کے سب طالب علم ہیں ائمہ کے سامنے۔ وہ غصہ کہتے ہیں کہ پانی، بہتے ہوئے پانی کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے، جو پانی کے ساتھ بہتا ہے وہ کچرا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت علماء ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، وسائر الناس، اور باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے لا الہ الا اللہ کہتے ہو یا نہ کہتے ہو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب غصہ، سب کے سب کچرا ہے، کوڑا ہے، فالتو ہے۔ تو عزیزو، یہ پانچویں امام نے کہا کہ تمہارا تعلق، تم اہل علم ہو یا جاہل ہو، علماء سے تمہارا تعلق ہے یا جہلاء سے تمہارا تعلق ہے۔ امام کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمارا تعلق علماء سے ہے، ہم ہی عالم ہیں، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا لیس من الجہلاء، ہم جہلاء میں سے نہیں ہیں، جاہلوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر جو سلسلہ گفتگو آگے بڑھا وہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس روایت کو مکمل کروں گا۔ عزیزو، علم اور معرفت یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھائی ہے، کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے اور معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ رے کربلا والوں کی معرفت، بڑا ہو یا بچہ ہو، اب تک ہم پرسہ دے رہے تھے شہزادی کونین کو، لیکن آج ہمیں ایک ایسی بیوی کو پرسہ دینا ہے کہ جس کے 2 بیٹے حسین ابن علی پر کام آئے۔ کون ہے؟ شہزادی زینب جب مکے سے کاروان نکلا تو بار بار اپنے بچوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ اے اون محمد، تمہیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ماموں حسین پر۔ اور جب شب عاشور آئی اور امام حسین خیموں کا جائزہ لیتے لیتے زینب کے خیمے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بیٹے کے سر کے اوپر حیدر کرار کا امامہ، ایک بیٹے کے سر کے اوپر جعفر طیار کا امامہ، اور زینب تلقین کر رہی ہے، دیکھو کل اگر لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ جانا تو اصغر کے لیے پانی لانا، اگر تم نے پانی پی لیا تو ماں تمہیں نہیں بخشے گی۔ لیکن جب عاشور کی صبح آئی اور اون محمد پلٹے ہیں خیمے میں، شہزادی نے منہ پھیر لیا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ اکبر کا لاشا آ گیا اور تم ابھی تک زندہ ہو؟ ہاتھوں کو جوڑا، اماں ہم کیا کریں، ماموں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو تھاما اور حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، بھیا حسین، زینب تیری بارگاہ میں ایک ہی تمنا کرتی ہے، میرے بچوں کو رن میں جانے کی اجازت دے دے، میرے بچوں کے لاشیں خیمے میں آئے۔ ہاں عزیزو، امام نے سر جھکا لیا، یہ دونوں بچے سوار ہو کے میدان میں گئے، حملے پر حملہ کیا اور ایک مرتبہ پکارا، ماموں ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، یہاں حسین ابن علی چلے ہیں لیکن اکیلے نہیں، کہا کہ اس مرتبہ عباس تم بھی ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ اور دونوں بچوں کے جب لاشیں خیمے میں آئے، ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے، درمیان میں زینب ہے، اور زینب کہتی جاتی ہے، اے بیبیو آؤ مجھے مبارکباد دو، کل ماں فاطمہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گی، ایک مرتبہ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ زینب مبارکباد کہہ رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، گریہ نہیں کر رہی، روتی نہیں۔ میں پوچھوں گا، اے مورخ، یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہائے؟ عجیب معرفت ہے زینب کی، یہ زینب نے ہم اور آپ کو رلانا سکھایا ہے، حسین پر گریہ کرنا زینب کا دیا ہوا درس ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ 11 محرم آئی،
اون و محمد کے لاشیں میدان میں ہے، لیکن زینب حسین ابن علی کے پاس گئی، بھیا میں تیرا غم مناؤں گی، اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہاؤں گی۔ ہاں عزیزوں، پر یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا اور جب شہداء کے سر آئے، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لیا، ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، زینب نے لیا، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، اپنے وارث کا سر لیتی ہے۔ اون و محمد کے جب چھوٹے چھوٹے سر آئے تو کسی نے کہا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے بی بی ایسی بات نہ کر، یہ میرے بچے ہیں۔ کہا کہ ان بچوں کو کے سر کو کیوں نہیں لیتی؟ کہا کہ جب تک اپنے بھیا پر گریہ نہیں کروں گی، اس کا غم نہیں مناؤں گی، اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہاؤں گی، میں کہوں گا شہزادی زینب آپ نے گریہ نہیں کیا، یہ عزادار آپ کے بچوں پر آنسو بہائیں گے اور آپ کو پرسہ دیں گے۔ ہاں عزیزو، 40 کو جب یہ کارواں کربلا میں پہنچا، زینب بچوں کو بھول گئی اور حسین پر ماتم کیا۔ جب مدینے پلٹے، حسین پر ماتم کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی گھر چلیے۔ زینب نے دیکھا چادر اوڑی، گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے 2 ننھے مسلح، ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے بچوں تمہاری ماں شرمندہ ہے، مجھے معاف کر دینا، میں اپنے بھیا کا غم منا رہی تھی، آج تمہاری ماں تم پر آنسو بہائے گی، تمہارا ماتم کرے گی، یہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں، اٹھیے استقبال کیجئے، شہزادی زینب کو پرسہ دیجئے، ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دیجئے۔ کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، ارے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے
جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، ارے دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، ارے میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان پہ اس پہ تم تیغ نہ چلانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا، جاگو میرے شہزادوں کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، کب غم پہ ستم کرنے کے لیے آئے گئے، یہ بدروغت کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رزق